بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فائنلی ہم لاسٹ یعنی کہ ناول کے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں، عشق و جنون کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھا رسپانس دیں گے اور آنے والے ناولز پر بھی اچھا رسپانس دیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ جو دوستوں سے بچتا بچاتا اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، سامنے اپنی بہن اور بھابھیوں کو دیکھا تو بس ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ خیریت ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ابریش سے پوچھا جس نے بھویں اچکائی۔ میر نے مسکراتے ہوئے دیوانہ وار اس کی حرکت دیکھی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر ابریش نے اسے دیکھا تو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر میر نے شرارت سے آنکھ ونک کی۔ ابریش نے بڑبڑا کر نظروں کا رخ بدلا۔ ہمیں نیک چاہیے، نیلم نے جلدی سے کہا۔ کتنے چاہیے؟ جلدی کرو یار، میری بیوی یہ نہ ہو سو چکی ہو، کاشان نے جلدی سے کہا۔ بس 2 لاکھ۔ تم لوگ ایسا کرو، کھڑی رہو۔ وہ اتنا کہتا مڑا، ان دونوں کے چہرے تو جیسے رونے والے ہو چکے تھے۔ میر نے گردن دبوچی۔ چپ کر کے نیک نکالو، وہ دونوں کب سے کھڑی ہیں، ورنہ اگلے پورے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر منہ بناتا اپنی پاکٹ سے گفٹ نکالے۔ اب ایسے نہ دیکھو، مجھے پتا تھا تم چڑیلوں نے ایسے نہیں جانے دینا، خود کی طرف حیرانگی سے دیکھتا پا کر کہا۔ تو انہوں نے گفٹ لیے جس کے اندر گولڈ کی چین تھی اور اس میں ان کے نام ڈائمنڈ سے کندہ تھے۔ اتنے خوبصورت گفٹ پر وہ مسکرائی ہوئی جگہ دے گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو پھیلی روشنی میں سرخ گلابوں کی خوشبو نے کمرے کو معطر کیا تھا۔ دروازہ کھولنے اور قدموں کی چاپ پر عشاء کی ہتھیلی بھیگی ہونٹوں کو باہم پیوست کیے وہ اپنے خوف اور ڈر کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ پورے استحقاق سے بیڈ پر بیٹھتا اس کے گھونگھٹ اوڑھے چہرے کو نہ دیکھ پا کر بدمزہ ہوا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیا، زبان تو جیسے الفاظ بولنے سے قاصر تھی۔ اس کے سر اوڑھے گھونگھٹ کو اٹھایا تو نظریں بے تحاشا چہرے پر رقص کرنے لگیں۔ اگر اس پل مجھے کہیں دنیا کا سب سے خوبصورت منظر کون سا ہے تو میں صرف مسز کاشان کا نام لوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا، جو ابھی بھی کپکپا رہی تھی۔ ریلیکس یار، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کے اس قدر پیار سے کہنے پر وہ جو ضبط سے بیٹھی تھی اس کے سینے سے لگتی سسکیاں بھرتی رونے لگی تھی۔ کاشان بیچارہ تو حواس باختہ ہوا تھا۔ چپ کرو، مجھے بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ پلیز، اس کی کمر کو تھپکی دیتا بولا تو وہ سینے سے نکالے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہی کاشان نے شدت سے انہیں چوما تھا۔ یہ آخری بار تھا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ آج کے بعد ان نین کٹوروں میں سوائے میری قربت میں آئی خماری کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ مجھے اپنے ماضی نہیں، حال اور مستقبل کو تمہارے ساتھ گزارنا ہے۔ میں ان پلوں میں ماضی کی کوئی تلخ یادیں نہیں سمیٹنا چاہتا۔ اور جاؤ، چینج کر کے آؤ۔ وہ سر اثبات میں ہلاتی اس کے نظروں سے نروس ہوتی واش روم میں داخل ہو گئی۔ اپنا چہرہ دیکھ کر تو اس کی اپنی ہلکی سی چیخ نکلی تھی جہاں کاجل بہہ کر گالوں سے نیچے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہوتی سادہ کاٹن کے سوٹ پہنے باہر نکلی۔ شہباز، مجھے سمجھ نہیں آتی کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ پچھلے کئی سالوں سے ہمت نہیں کر پا رہا
کہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو… ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں، غلطی کسی کی بھی نہیں تھی، آپ اس طرح کر کے گنہگار کر رہے ہیں مجھے۔ ان کے معافی مانگتے ہاتھوں کو انہوں نے جوڑنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ جانتے ہیں اتنے عرصے میں میرے دل سے یہ بات نہیں جا رہی تھی۔ جب اس دن مجھ پر اور نیاب پر گوہر نے الزام لگایا تھا تو چپ کیوں رہا؟ اگر میں بول پڑتا تو شاید وہ اس قدر خودسر نہ ہوتی، نہ تم لوگ دور ہوتے۔ اعظم نے جیسے آج عرصہ بعد دل کی بات زبان پر لائی تھی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے اس دن ان کی آنکھوں میں جو پٹی دیکھی تھی میں جان چکا تھا وہ ہم سب کو اسی طرح سے دکھ پہنچائے گی۔ میں اس لیے نیاب کو لے کر وہاں سے آ گیا تھا کیونکہ میں دو گھروں کو برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اعظم نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اتنا دور اندیش تھا۔ یہ سب تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، نہ وہم و گمان میں تھا۔ مجھے خود سے کبھی بھی نفرت نہیں ہوئی ہے۔ ایسی بے حیا اور خود پسند عورت میری تھی جس نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑا۔ آخر اس بچے نے کیا بگاڑا تھا جو جوائی تک باپ کے سائے رشتوں سے صرف اپنی شفاق ماں کی وجہ سے محروم رہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے بابا، اس رات ایک اور معصوم اذیت سہنے سے بچتے رہ گیا۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ میر سلطان۔ اس رات انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پھینکنے کا نرس کو بولا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی تھی یا آپ کی خوش قسمتی کہ اس نرس کے موجود نہ ہوتے ہوئے دوسری نرس نے بچہ آپ کو پکڑا دیا تھا۔ وہ تو ہم دونوں کو ہی زندہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے ابارشن کی کوشش تک کر چکی تھی۔ وہ بس دولت کے لیے آپ کے پاس تھی، اور اگر اولاد ہوتی تو وہ دولت ان بچوں کو ملتی، اس لیے وہ ان کو مار دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تو حیران تھے اس پاک ماں پر جس کے دل میں ذرا سا رحم نہیں تھا۔ اعظم صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر مسلا تھا۔ ایک درد کی لہر نے پورے جسم میں اٹھی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ شہباز صاحب کی بات پر انہیں دیکھتا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جب مجھے اس نرس نے پھینکا تھا وہاں ایک سبزی فروش تھا جس نے اس کچرے سے مجھے کسی قیمتی ہیرے کی طرح مجھے خود میں سموئے اپنے گھر لایا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے میری دیکھ بھال کے لیے اپنی ساری جمع پونجی جو ان کا اکلوتا گھر تھا مجھ پر بیچ کر لگائی تھی تاکہ تعلیم حاصل کر سکوں۔ تعلیم کے لیے میں دوسرے شہر گیا، لیکن وہاں جا کر میں خود ایک ڈرگس ایڈکٹ بن گیا تھا۔ ایک آرمی آفیسر نے مجھے انہی اذیتوں تکلیف دہ دنوں سے نکلنے کی ہمت دی۔ انہوں نے مجھے ٹریننگ دی، میں آرمی کا حصہ بنا۔ اس مشن کے لیے جب ملک سے گیا، واپس آیا تو جو کچھ چھوڑ کر گیا تھا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ تب میں نے پہلی بار سلطان کو دیکھا تو دفتن چونکا تھا، جو ہو بہو مجھ جیسا، لیکن چونکا میرا چہرہ ڈھکا تھا۔ چونکہ میرا چہرہ ڈھکا تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ پایا۔ اس دن میں نے اس گھر کے ہر فرد کی ہسٹری چھانی تھی۔ تب مجھے ان باتوں کا پتہ چلا تھا۔ جب پتہ چلا تھا تو آئے کیوں نہیں؟ وہ سلطان تھا جو کمرے میں داخل ہوا تھا، کیونکہ اس دن میں نے اس ماں کو دیکھا تھا جو میری وجہ سے بے گھر ہوئی تھی۔ تب میرے لیے زیادہ ضروری وہ تھی۔ ان کی بیٹی کو میں نے جب تین تین نوکریاں کرتے دیکھا تو میں بتا نہیں سکتا میرے دل پر کیا گزری۔
اس بات اس رات میں نے انہیں ایک گورنمنٹ ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کیا اور ان کی بیٹی سے زبردستی دھمکی دے کر نکاح کیا کیونکہ وہ تیکھی مرچی ایسے مارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ پھر جب یہاں آنا چاہا تو یہاں سب کو میرے بغیر خوش دیکھ کر میں نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت افسوس کی بات کہتے ہو تم مجھ سے بڑے ہو لیکن سوچ تمہاری کافی چھوٹی ہے۔ سلطان بڑا ہے، تمیز سے بات کرو۔ جہاں اپنے باپ کی بات پر میر کے چہرے پر حیرانگی در آئی وہیں ساحر نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، آنکھ دبائی تو اس کا تپا چہرہ دیکھ کر قہقہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ پہن کر آنے کی؟ سیدھا برقع پہن آتی۔ کاشان نے اس کے سادہ سے سوٹ کو دیکھ کر خفگی بھری نظروں سے بولا، اس میں کیا ہے؟ وہ اس کی خفگی کو نظر انداز کیے اس کے پاس بیڈ پر پہنچی جہاں ایک چھوٹا سا باکس پڑا تو تجسس کے مارے جلدی سے پوچھا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے؟ اسے سامنے کیا۔ آہ کاشان، یہ تو ہل رہا ہے، کہیں بدلہ لینے کے لیے سانپ تو نہیں لے آئے ہو؟ وہ جلدی میں کیا بول گئی، جب سمجھ آئی تو خود اپنی زبان دانتوں تلے دے گئی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ ٹھیک ہے، واپس کرو مجھے۔ نہیں پلیز، میں کھولتی ہوں۔ لیکن اب ضد میں منظر یوں تھا کہ کاشان اپنی طرف کھینچتا اور کاشان اپنی طرف، عائشہ اپنی طرف کھینچتی اور کاشان اپنی طرف۔ وہ دونوں شادی شدہ جوڑا بلکہ محاذ پر لڑتے جنگجو لگ رہے تھے۔ چھینا جھپٹی میں باکس کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس میں چھوٹا سا پپی بیڈ سے نیچے جا گرا تھا۔ یہ میرا ہے، اس کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ جوش میں اس کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ اپنی کارروائی کی سمجھ آتے ہی وہ جلدی سے شرم سے پپی کو اٹھانے نیچے جھکی۔ کاشان نے کمر سے کھینچ کر رخ اپنی جانب کیا تھا۔ لازم ہے اس حیات میں ایسا کوئی بشر، لازم ہے اس حیات میں ایسا کوئی بشر، دل جس کو دیکھ دیکھ دھڑکتا ہے سدا۔ عائشہ کاشان نے اسے تیسری بار آواز دی جو سادہ سے لباس میں سامنے گود میں پپی کو اٹھائے اس سے باتوں میں مشغول تھی۔ جی، وہ اسے دیکھے بنا بولی، اور بس یہیں تک کاشان کی ہمت تھی۔ اس کتے کی تو ایسی کی تیسی جس کی وجہ سے میری بیوی اپنی گولڈن نائٹ بھولی بیٹھی ہے، اسے گردن سے دبوچتا اٹھا کے باہر پھینکتے بھاگا۔ آہ چھوڑے کاشان، اسے پین ہو رہا ہوگا۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر بے ساختہ سرخ ہوئی تھی، دوسری بات پر بھاگ کر اس سے پپی لینا چاہا۔ عائشہ خبردار جو آگے آئی، اس کو میں چمچہ بنا کے لایا تھا، کمینہ میری سوتن بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دروازہ کھولتا اسے باہر پھینکتا دروازہ بند کر گیا۔ عائشہ منہ سر چڑھاتی تھپ تھپ کرتی بیڈ پر کمبل تان گئی۔ وہ مصنوعی غصہ میں گھبراہٹ چھپانے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ نہ میری جان، بہت ستا لیا ہے تم نے، آج تمہاری کوئی منمانی نہیں چلنے والی۔ اسے کمبل سے الگ کرتا اپنے سینے پر گرا گیا۔ کاشان، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ نیند آئی ہے، سوتے ہیں نا؟ چہرے پر بھرپور معصومیت لاتی آنکھیں ٹپٹپاتی بولی، بالکل، تھک تو میں بھی چکا ہوں، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی تھکن اتاریں؟ اس کی آنکھوں پر بری ہونٹ رکھتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے اپنے سینے پر چہرہ چھپاتے دیکھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے اس طرح نرمی سے چھونے پر وہ بہکنے لگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے لمس میں شدت آئی۔ اس کا شدت پر عائشہ کی سانس سینے پر اٹکی تھی۔ وہ کندھے پر مکے مارتی
اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد جب اسے لگا کہ وہ اب بے ہوش نہ ہو جائے تب دور ہوا۔ اس کے لمبے لمبے سانس لینے پر کاشان نے بڑی بے باکی سے اس کے نشیب و فراز پر نظر ڈال رہا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتارتا، صوفے پر پھینکتا، لائٹ آف کرتا، وہ پھر سے ہونٹوں پر جھکا، ہولے ہولے سے سانس پیتا۔ وہ اسے اور خود کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ ریلنگ پر بازو ٹکائے کسی گہری سوچ میں تھا جب اپنی متاع حیات نرم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کی موجودگی اس کی خوشبو سے پہچان چکا تھا۔ چائے؟ نیلم چائے آگے کی تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو سمپل سے سوٹ میں۔ ایک بار پھر سے غصہ آیا کہ وہ اسے دیکھے بنا لباس بدل چکی تھی۔ ناراض ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فرق پڑتا ہے؟ وہ بات پوری کرتا کہ وہ جھٹ سے گلے لگی تھی۔ کیا نیلم میثم دلاور کو معافی نہیں مل سکتی؟ بے شک شوہر نہ دے، ایک محبوب تو دے سکتا ہے۔ وہ اسے چونکا گئی تھی۔ وہ کبھی اپنی فیلنگ کا کھل کر اظہار نہیں کرتی تھی۔ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ورنہ کوئی اور لڑکی۔ نیلم نے پاؤں اٹھا کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ وہ ہر بار اسے شوق دیتا تھا لیکن آج نیلم نے اسے 40 وولٹ کا جھٹکا دیا تھا اور یہ 6 سالوں میں پہلی مرتبہ تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی کہ میثم کمر سے دبوچے اور ہاتھ گردن کو دبوچ سے اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ نیلم نے اکھڑتی سانسوں کو بمشکل سرخ چہرے کے ساتھ اسے نظریں چرائیں جو معنی خیز نظروں سے اسے نہار رہا تھا۔ کسی نے اتنا یونگ آئیڈیا دیا ہے میری بیوی کو؟ اس کے ہونٹوں کی نمی کو انگوٹھے سے چومتا مخمور لہجے سے بولا تو وہ کانپ گئی۔ جسم میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ منال بھابی نے بولا تھا۔ اس کے بہکنے انداز پر وہ جلدی سے بولی۔ کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسے رہی نا تو تمہارے شوہر نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لینی ہے۔ انہوں نے اور طریقے بھی بتائے تھے لیکن وہ استغفر اللہ۔ وہ آخر پر توبہ توبہ کرتی، گردن تک سرخ ہوتی، نامِ سر ہلا گئی۔ چلو اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ آئندہ سے مجھے خوش رکھنا ورنہ یہ نہ ہو میں نے دوسری۔ نیلم نے دوبارہ سے اس کی بولتی بند کی تھی۔ بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس کے ہٹنے پر وہ آنکھ مار کر اپنی ادھوری بات پوری کر گیا تو نیلم اپنی بے وقوفی پر شرم سے مرنے والی ہوئی تھی۔